السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیلم کا مرکت بائی دیبا تبسم کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ آپی اٹھو نا پلیز۔ کروٹ کے بل لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سائیکا کو نیلم نے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ بے حس بنی رہی۔ آپی چند ماہ بعد تو آپ سسرال چلی جاؤ گی۔ حارث بھائی گھوڑے پر سوار اپنے خوابوں کی شہزادی کو لے جائیں گے، مگر ابھی تو آپ گڑیا سے ناراض ہو کر یہ ماہ خراب مت کرو۔ اس نے سائیکا کے کندھے پر سر رکھتے جذباتی ہونا شروع کر دیا۔ میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوں، تمہاری غلطی ہے، اسے تسلیم کرو۔ سائیکا نے بگڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ یار اس بحث کو چھوڑ دو، آپ کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اس معاملے میں مختلف ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں اس پر اختلاف کر کے ناراض ہونے سے اچھا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات ہی نہ کریں۔ نہیں، اس موضوع پر بات کرنے اور تمہارے خیالات بدلنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ تم تو آہل کو بھی صاف جواب دے دو گی۔ سائیکا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ یہ آہل بھائی ہمارے تایا ذات سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کو پہلے ہی اپنا آئیڈیل بتا چکے ہیں، آہل بھائی اس پر 1% بھی پورا نہیں اترتے تو صاف جواب دینا بنتا ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جیسا تمہارا آئیڈیل ہے نا، ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، اور اگر مل بھی گیا نا تو ساری زندگی اس پتھر سے سر پھوڑتی لہو لہان ہو جاؤ گی، مگر سوائے زخموں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حقیقی زندگی میں قدم رکھ لو میری جان اور بات کو سمجھو۔ سائیکا بلاخر نرمی پر اتر آئی اور اسے پیار سے سمجھاتی بھی بولی تھی۔ پھر بھی ہم آہل بھائی سے شادی نہیں کریں گے، ہم کسی پردیسی سے شادی کر کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے، ہمیں پاکستان نہیں پسند، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ اس نے منہ بسورتے صاف الفاظ میں کہا۔ وہ اپنی ہر بات صرف سائیکا سے ہی شیئر کرتی تھی۔ اتنا ناپسند ہے تمہیں اپنا ملک؟ چلو فرض کرو تمہیں اپنے ملک کے لیے کوئی قربانی دینی پڑ جائے، یا کبھی تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو کیا انکار کر دو گی؟ سائیکا نے سوال داغا، حالانکہ وہ جواب جانتی تھی۔ یقیناً صاف انکار، ہم کیوں کسی کے لیے اپنی خوش و خرم زندگی خراب کریں، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے جہاں غربت و افلاس کے سوا کچھ نہیں، جہاں پانی، بجلی، روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات میسر نہیں، جہاں جرائم کی ایک وسیع دنیا ہے، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ہیروئن اور اسلحے کی اسمگلنگ، بم دھماکے، دہشت گردی، کیا نہیں ہے؟ ہمارے اس ملک میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اور آپ اس کے لیے قربانی کا بول رہی ہیں؟ ہم تو اپنا ایک بال بھی اس ملک پر ضائع نہ کریں، اس نے جذباتی ہوتے کہا تھا۔ پھر وہی بات، سائیکا کا موڈ پھر سے خراب ہوتا دیکھ کر نیلم فوراً آگے کو کھسکی۔ ہماری چھوڑیں، اپنی بتائیں، کوئی فون شون، کوئی لو لیٹر شیٹر؟ ہاں۔ سائیکا کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر نیلم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا مس کرتے مذاق اڑایا۔ بدتمیز! سائیکا نے تکیہ اٹھا کر نیلم کے سر پہ مارا۔ اس نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ 2 منٹ میں پورے بیڈ پر چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے بکھر گئے تھے۔ نیلم کی شہد اگیں زلفوں کو مری کے پہاڑوں کو ڈھکتی برف کی مانند ان روئی کے گالوں نے بھی ڈھانپ دیا تھا۔ اچھلتی کودتی دونوں بہنیں اپنی تمام ناراضگی بھول بھال چکی تھیں۔ چند دن بعد، سر آج تو جشن کا دن ہے، کامیابی کا اسلحہ سعودیہ جا چکا ہے، ہیروئن اور شراب بھی جامعہ کے طلباء میں عام ہو چکی ہے۔ ان چند دنوں میں ہی ایگل کتنی وافر مقدار میں منشیات کی اسمگلنگ کر چکا ہے، یہ بندہ مستقبل میں بڑے کام آنے والا ہے۔ ڈیک جو مکمل 3 پیس سوٹ میں ایم آز پلازا کے کلب میں کھڑا تھا، گھونٹ گھونٹ شراب اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ تم جانتے تو ہو ڈیک، شراب اور شباب دونوں سے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتا ہوں۔ ان دونوں کا نشہ ایسا چڑھتا ہے کہ انسان کو مدہوش کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس پل جس لمحے میں غافل ہوا، وہی پل میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی میرے قدم ڈگمگائے میں سیدھا ان لوگوں کے کھودے کنویں میں جا گروں گا۔ ایماز کلب میں موجود ایک سٹول پہ بیٹھا تھا، دوسرے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا، مگر شراب نہیں تھی۔ ڈیک اس کی بات سے مکمل متفق تھا، تبھی مزید اصرار کرنے کی بجائے وائن کے پیک پر پیک چڑھانے لگا۔ دروازہ مسلسل بجے جا رہا تھا، ٹک ٹک کی آواز اب اور تیز ہو چکی تھی۔ نیلم نے اکتائے ہوئے نوٹس پرے کیے اور ایسے ہی بھاگتی ہوئی فرسٹ فلور سے نیچے جانے لگی۔ دروازے پر دستک مزید بڑھنے لگی، اس کے گلابی تلووں والے نازک پیر زینے اتر رہے تھے۔ سفید قمیض شلوار پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ٹک ٹک، آتے ہیں، اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ راہداری کو تیزی سے عبور کرنے لگی۔ جالی دار دروازہ کھول کر اب وہ مین گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ سانسوں کی رفتار کو نارمل کرنے میں اسے 2-3 سیکنڈز لگے تھے، پھر دروازہ بجا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔ بیٹا کوئی بزرگ گھر پہ ہے؟ سامنے لگ بھگ 50-55 سال کی عمر کا ایک ضعیف بابا کھڑا تھا۔ گہرے سبز رنگ کا کھلا کرتا، گھنگریالے لمبے کالے سیاہ بال، موٹی موٹی بھویں، چہرے کے آس پاس بال بکھرے تھے،
اور بابا جی سر کو اتنا جھکائے کھڑے تھے کہ چہرہ بھی نظر نہ آ پا رہا تھا۔ جھریوں زدہ ہاتھ جن میں تسبیح باندھے اور نہ جانے کون کون سے دھاگے تعویذ باندھ رکھے تھے، گلے کا بھی یہی حال تھا، جبکہ پیروں میں لکڑی کے تلوے والا جوتا تھا جو سفید دھوتی کے نیچے پہن رکھا تھا۔ گندے بڑے بڑے ناخن، ایک ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ نیلم نے ناگواری سے مکمل جائزہ لیا۔ نہیں ہے کوئی؟ اس سے قبل کہ وہ جس جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اسی طرح بابا جی کے منہ پہ مارتی دادو کی آواز قریب سے گونجی تھی۔ نیلم، اے نیلم، کون ہے؟ بھائی بولتی کیوں نہیں؟ اے کہیں پڑوس کی رضیہ تو نہیں؟ دادو چلاتی ہوئی لاٹھی تھامے جالی کے دروازے سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ دادو کی آواز پر نیلم نے ایک ناگوار نظر بابا جی پر ڈالی اور چلاتے ہوئی بولی، دادو فقیر ہے۔ اے لڑکی، ہم فقیر نہیں ہیں، بابا جلال کہتے ہیں سب ہم کو۔ بابا جی جلال میں آتے دھاڑے، کالے سیاہ کاجل سے رنگی آنکھوں سے نیلم کو گھورا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ارے فقیر ہے تو آٹا دے، دروازے سے کیوں چپک گئی ہے؟ وہ اس نے ہکلاتی ہوئی گردن پیچھے موڑے دادو کو پکارنے کی کوشش کی۔ ایک ہاتھ دروازے کے پٹ پر ٹکا تھا۔ اچانک بابا جی اس کا ہاتھ جھٹکتے اندر داخل ہو گئے تو نیلم کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ بجھی۔ روکو بابا جلال، تمہیں اندر آنے کو کس نے کہا ہے؟ باہر، شاباش باہر نکلو ابھی، اس سے پہلے کہ اسی چھڑی سے ہم تمہاری ٹھکائی کر دیں۔ نیلم ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے اور دوسرے سے باہر کی جانب اشارہ کرتے بولی، توبہ توبہ، کتنی زبان دراز چھوری ہے، تیرا تو میاں تجھے نہ رکھے، بابا جلال سے گستاخی کرتی ہے۔ بابا جی نے بھی میدان میں چھلانگ لگا دی۔ میرا میاں؟ نیلم کی بات بیچ میں تھی جب دادو جالی دار دروازے سے گراج میں داخل ہوئیں اور اسے بازو سے دبوچ کر پیچھے گھسیٹا۔ نیلم ان کی سخت گرفت پر کرا کر رہ گئی، ساتھ ہی غصے سے بابا جلال کو دیکھا۔ بابا جی تساں کوئی کم میں؟ دادو کی شیریں لہجے پر نیلم کا پارا اور ہائی ہوا تھا، مگر دادو کے باعث ضبط کیے کھڑی رہی۔ کنڈی لگا جا کے، دادو نے نیلم کو گھورا اور بابا جی کو لیے اندر چلی آئیں۔ نیلم جب کنڈی لگا کر اندر آئی تو دادو بابا جی کو راہداری دکھاتی ان سے باتوں میں مگن تھی۔ پھر اوپر کے فلور کا ایک راؤنڈ لگا کر بابا جلال اور دادو ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ نیلم وہیں کھڑی ان کی واپسی کی منتظر تھی، پھر ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں چل دی۔ سائقہ کچھ کتابیں خریدنے اپنی سہیلی کے ساتھ گئی تھی، جبکہ ابرار صاحب کالج جا چکے تھے۔ جا بابا جی کے لیے چائے بنا لا میری بچی، دادو نے پیار سے پچکارا تو وہ پاؤں پٹختی کچن میں چل دی۔ جی بابا جی، کیا محسوس کیا آپ نے؟ گھر تو کافی پرانا ہے، ابرار میاں نے کم مالیت کی وجہ سے خرید لیا، کوئی ایسی ویسی بات ہے تو بتا دیں، دادو نے پوچھا۔ بات یہ ہے بی بی کہ گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ساتھ والا کس کا ہے؟ بابا جی نے کرائے کے لیے خالی مکان کی بابت دریافت کیا۔ وہ تو اسی گھر کا حصہ ہے، بس دیوار کر دیا بیچ میں کرائے پر دینے کو، دادو نے جواب دیا۔ کرائے پر؟ کرائے پر رکھو تب بھی بی بی کسی عورت کو مت رکھو اپنے برابر والے مکان میں، ایسے گھرانے کو مکان دو جس میں عورت ذات شامل نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، بابا جی نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں بابا جی؟ اے بی بی، تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مکان کسی مرد کو دے، آئی سمجھ؟ اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ بابا جلال بات پہ بات جلال میں آ جاتے۔ جی جیسا آپ کہیں بابا جی، اور کچھ؟ دادو نے جلدی سے اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے کہا۔ ہاں، ساتھ والے مکان میں آئے لوگوں کو تنگ مت کرنا، اب اس مکان میں رہنے والوں کو اپنے مہمان، اپنے گھر کی رحمت سمجھو بی بی۔ اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بابا جی نے اپنی سیاہی ماہل آنکھیں گھماتے پوچھا۔ 4 افراد ہے بابا جی، ابرار میرا بیٹا کالج میں پروفیسر ہے اور یہ نیلم میری چھوٹی پوتی اور بڑی پوتی کتابیں لینے گئی ہے، دادو نے تفصیل سے جواب دیا۔ چلو بی بی، اللہ تمہاری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے، بابا جی نے کہتے ساتھ تخت چھوڑ دیا۔ وہ جانے کو اٹھے تو دادو بھی چل دیں۔ چائے کی ٹرے لاتی نیلم نے حیرانگی سے بابا کو جاتے دیکھا۔ دادو چائے بنوائی ہے تو پی بھی لیں، بابا جلال کو نہیں پتہ کہ رزق ضائع نہیں کرتے؟ اس کے طنزیہ لہجے پر دادو نے گھوری دی، جبکہ بابا جی نے نیچے سے اوپر تک اس حسن کی دیوی کا جائزہ لیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ بھینچے وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اور حسین دکھ رہی تھی۔ بی بی، صافت کا تو تم جلد بیاہ کر دو، سکھی رہو گی، بابا جی دادو کے ساتھ چلتے رازداری سے بولے، اگرچہ ان کا پیچھا کرتی نیلم سب سن چکی تھی۔ ہاں، لیکچرر بننے تک ہم دادو کی جان نہیں چھوڑنے والے بابا جلال، نیلم نے دانت کچکچاتے پیچھے سے ہی جواب دیا تو بابا جلال نے سر پیٹ لیا۔ لڑکی تھی یا بلا، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری۔ بابا جی کو باہر چھوڑ کر دادو واپس آتی چائے کی سپ لیتی نیلم بیٹھ چڑھ دوڑی۔ نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی۔ دادو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گئیں۔ ایوا اور ایملے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے تو کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ، ایم آز نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج اسحاق اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور جڑیں کتنی مضبوط۔
ڈیک کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کم آن ڈیک، اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر، گاڑی تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور تم کتنے وفادار ہو میرے۔ اعماز کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، منہاج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دیں، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ CCTV کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص ہی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ اعماز کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھنس چکے ہو یہاں سے خود تو آزاد نہ ہو سکو گے مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے کی بیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا، ایملے مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ایوا میری بیٹی، جان ہے میری اس میں نے تم سے اجازت لی تھی شادی کے لیے اعماز، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ اعماز اس کے چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کیا کہا تھا ڈیک مائی فرینڈ کہ مت کرو شادی، اور یہ محبت اب بھگتو۔ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے، اور تمہاری بیوی وہ سمجھتی ہے کہ تم CIA کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے، سچ کیوں نہیں کہتے اس سے؟ اعماز نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر میری بیوی اور بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت کرتے کہا۔ اعماز کے سامنے غصہ اسے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ اعماز نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس نے دھاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا، یقین کریں میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے منہاج کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بو بھی تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل چکا تھا۔ ہاں آئی تھی 2-3 فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کی سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائقہ اور وہ کارپیٹ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ تصاویر دیکھ رہی تھیں۔ دادو اور ابرار صاحب تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر۔ اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آج آئی تھی ایک کال، 2 لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن صرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تاکہ سامان رکھ سکیں، مگر میں نے صرف لڑکے جان کر انکار کر دیا، مناسب نہ لگا اماں۔ ہائے میاں اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے، کل ہی بلا لے دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ بابا دادو کو بابا جلال نے کہا کہ کرایہ دار لڑکوں کو رکھیں، تبھی دادو کو یہ بات نامناسب نہیں لگ رہی۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ وہ کپ ٹرے میں رکھتے پوچھ رہے تھے۔ اے میں بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں نکالتے کہا تھا۔ اماں یہ بابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم عام لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیروں فقیروں کی اتنی خوش آمد سے ہمیشہ چڑ رہی تھی۔ ہاں میں نے ایسا کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل۔ دادو برا مناتی گھٹنے پر ہاتھ رکھے اٹھتے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بڑے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بڈھی دادو کو، یہاں تو کسی سے میری ایک بات نہیں مانی جاتی۔ دادو جذباتی ہوتی دوپٹے سے آنکھیں پونچھتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھیں، جب سائقہ نے انہیں کندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادو ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا۔ اچھا ماں آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ ابھی کرو میرے سامنے فون، دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو 10 بج رہے ہیں، بھلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لا تعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔
چپ کر، تو چاہتی یہ ہے کہ بڑھیا جائے اور تو پینٹے شرٹیں پہن کر میم بن کر نکل جایا کرے دورے پر۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائیکا نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں کرتا ہوں، آپ بچی کو تو نہ جھڑکیں۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملا لی۔ بچی؟ ہاں، دادو برا سا منہ بناتی واپس تخت پر ٹک گئی۔ جی انس بیٹا، اتنی رات گئے زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جاؤ۔ ہاں کرایہ وہی ہے، 2 ہی بندے ہو نا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے خداحافظ کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کر لیں، ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو نے بھی اختیار ان کی بلائیں لی۔ ہائے میرا فرمانبردار بیٹا، نیلم نے تل ملا کر دادو کو دیکھا جبکہ وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھیں۔ سائیکا اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں بھائی سب کیسے جا رہے؟ کیفیٹیریا میں کافی مگ میں نکالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھائی، پورا کارٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں۔ لڑکا خواصت سے مسکراتا رازداری سے اس کی جانب جھکتا بولا تھا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ نکلا۔ ایگل نے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچتے اپنے کندھے سے مس کیا۔ کیفیٹیریا میں ہلکے ہلکے کہکہوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا غرایا۔ ایگل نے چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ہا 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 ہا۔ ایگل کہکا لگاتے کافی کا مگ اٹھا کر ایک میز کی جانب چل پڑا جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیان ہے یہ، اس دھندے میں اگر چند سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ ان سب کو باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں چھوٹے صاحب کو تخت سے ٹیک لگائے بیٹھے پتے کھیلتا دیکھ کر اس کا دماغ الٹنے لگا۔ تیری مدد کو آیا ہوں جانی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ چھوٹے صاحب نے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ایگل نے تخت کے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ وہ کمرے کی بائیں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے جوتے تخت کے کنارے پر رکھ کر چھوٹے صاحب کو کالر سے گھسیٹتے آگے کیا، پھر اپنی شعلہ بار نظریں اس کی حیران کن نظروں میں گاڑتے غرانے کے انداز میں بولا تھا۔ کیا کہا تھا ڈیک نے کہ اب سے تجھے 30% ملے گا اور تو میرے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا؟ تو پھر بلوچستان سے آنے کا مطلب؟ جب تجھے ادھر کا کام دیا ہے تو کیوں بھڈے ڈال رہے؟ کوئی ٹانگ وانگ توڑوا لی تو ساری زندگی پچھتائے گا کہ پنگا کس سے لیا۔ اس نے جھٹکے سے چھوٹے صاحب کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ تخت پر منہ کے بل گرا۔ ابھی نکل یہاں سے، نہیں تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایگل نے انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایگل، میں تو تجھ سے دھندے کے کچھ داؤ پیچ سیکھ۔ چھوٹے صاحب چہرے پر معصومیت سجائے کہہ رہا تھا۔ چپ کر، زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں۔ ہم جان گئے کہ تو جلنے لگا ہے، اب ہمارا کام خراب کرنا چاہ رہے، مگر ہم وہاں سے سوچنا سٹارٹ کرتے جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے۔ چل اب نکلتا ہے کہ؟ ہاں، احسان فراموش۔ چھوٹے صاحب تانا دے کر جا چکا تھا۔ ایگل نے پورا کمرہ تلاش کیا کہ کہیں چھوٹے صاحب نے یہاں کوئی منشیات تو نہیں چھپائی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ تھک کر تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ نو، آج تو ہم بہت ہی لیٹ ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے سٹینڈ پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہنتے اس کی سٹریپس بند کرنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ وائٹ جینز اور دوپٹہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر سٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ کروشیے کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا جب ایک دیو قامت شخص سے ٹکرائی تھی۔ شخص؟ اسے لگا جیسے مرکز سے نیلم نے سر پھوڑ لیا ہو۔ اتنی سخت جسامت، گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کے وائٹ جوگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلیاں کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا، تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی شہد اگیں زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھیں کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ ادھ کھلے تھے۔ ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا۔ سورج کی روشنی اس پر اب آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا، یقیناً وہ اسے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسی تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ، سیاہ سلکی بال سورج کی شعاؤں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیوز کی شرٹ اور بلیک جینز میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ عجیب سی مقناطیسی کشش تھی کہ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ ٹائیگر!
اسی کا ہم عمر تھا وہ جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں ٹائیگر کو پکارا۔ ٹائیگر؟ بھلا یہ کیسا نام ہوا؟ نیلم کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنے دیکھ وہ ڈھیروں شکنوں کا جال اپنی کشادہ پیشانی پر سجاتا بولا تھا۔ واو، پرابلم؟ ہمارا پیر کچل کر رکھ دیا آپ نے اور کہہ رہے ہیں کہ اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں آپ تھیں، تو اپنے وقت کی ضیاع کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں میم۔ وہ میم کو چباتے ہوئے بولا۔ اینیمل نیم ایسے نہیں رکھا آپ کا، ظاہر اگر انسانوں والے گرڈس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا نام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سنیک، ایلیفینٹ، بیئر یا جو مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی آپ کی ہے، وہ بھی تڑخ کر بولا تھا۔ آپ؟ نیلم نے دل ملا کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر انس نے آ کر اپنی ہی شروع کر دی۔ اوہ، میں بھی کہوں اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب پتہ چلا مصروفیت کی وجہ۔ وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھورنے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتیسی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی بات چیت کرنے کا، چوئنگم کی طرح بات کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کا، خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا اور پھر 3rd کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرنے کا۔ ال مینر کالا بھالو۔ نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ نہ لگاتی۔ انس نے مصنوعی کھی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ میم بلیک بیئر، تو آپ کیا ہیں محترمہ؟ کلیور فاکس؟ ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بار انس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی، خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، ہائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ غصیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جوگرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن فن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائے گی، ٹائیگر جل کر بولا اور دوبارہ پیکٹ سمیٹنے لگا۔ ہاں 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 ہاں۔ انس مہر کے کہے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈیک نے بلوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب آرام دہ انداز پر تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا۔ ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک بھی حرف اس کے پلے نہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے؟ کیا مطلب پولیس ریڈ پر آئی تھی آج؟ 2 گھنٹے پہلے تم کہاں تھے؟ اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا؟ ڈرگس کہاں ہیں؟ تیزی سے ٹائپنگ کرتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اترتا کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ ہم بتاتے ہیں۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر کچھ سیکنڈز بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کی، جہاں ایگل کیفیٹیریا کے گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتے تھے کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹس کی گچھیاں لٹک رہی تھیں۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا، جس نے انگوٹھے سے شاباشی دیتے کال منقطع کر دی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا ہاتھ جھاڑتا اٹھ گیا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو تو تم نے یہ کام بھی ابھی تک التوا پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں چلتا کب ریڈ پڑ جائے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع اماز کو سنائی مگر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ سر میں کوشش کرتا ہوں مگر، ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ اماز دھاڑا۔ کچھ نہیں، ڈیک ہکلایا۔ تو دفع ہو جا کر یہ کام مکمل کرو، کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ آتا نظر آئے تو اچھوں کی ایمانداری کی کشتی ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں ہی یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً تابعداری سے کام لیا۔ اماز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کتب بینی کرتی سائکا سے پوچھا۔ آپی؟ سائکا کو دیوانے غالے میں مگن دے کر نیلم نے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ سائکا کھا جانے کو دوڑی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں غرائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہ تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتہ آپ کو؟
नीलम ने झिझक कर पूछा तो साइका ने भवें सुकेड़ी। खैरियत है ना गुड़िया? उसकी नज़रें जांचती हुई थीं। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। उसने सेल फ़ोन को हैंड फ्री लगाते आम सा अंदाज़ अपनाना चाहा, मगर साइका की अकाबी निगाहें सब जांच लेती थीं। अनस और दूसरे को उसका दोस्त टाइगर कहता है। दादू ने तुम्हारे जाने के बाद शाम की चाय पर बुलाया था दोनों को। साइका किताब का सफ़ा मोड़कर उंगली रखते किताब को बंद कर चुकी थी। टाइगर अजीब नाम नहीं है? नीलम ने अपना रुख उसकी जानिब करते हुए कहा। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम किसने रखा, साइका ने बेजारियत से कहा तो वो हंसती। तुम्हें कैसा लगा वो? साइका ने किताब फिर से खोलते वक्त गिरदानी करते पूछा। साथ तिरछी निगाह से नीलम को देखा जो हवन्नक बनी उससे ही तक रही थी। साइका के मुस्कुराने पर पास पड़ा कुशन रसीद किया। बहुत बुरी हैं आप, वो झींप गई। देखी थी तुम्हारी बहस और तकरार टाइगर के साथ खिड़की से मैंने। हैरत है तुम उसके क्लेवर फॉक्स कहने पर जवाब दिए बगैर ही चली गई थी, साइका ने हंसते हुए कहा। बहुत बदतमीज़ शख्स है, नीलम बड़बड़ाई। उसने तुम्हें डाइन भी कहा था, हा हा हा, साइका ने बताते हुए कहका लगाया। व्हाट? खुद क्या है? आया बड़ा फवाद खान, हाँ, द ब्लैक पियर। वो जल ही तो गई थी। अच्छा गुड़िया, गुस्सा थूक तो, हर किसी की मुख्तलिफ नेचर होती है। उसने गोया बात ख़त्म की। जब तक वो चुप रहा तब तक बड़ा कोई डैशिंग और हैंडसम लगा, और जब उसने मुंह खोला तो हमें वो कोई मुनासिब लफ्ज़ तलाश कर रही थी जब साइका बोली, जहर लगा। छोड़े, आप गालिब की मोहब्बत की दास्तान पढ़ें, वो बिगड़ कर बोली। मोहब्बत की दास्तान नहीं, ये अशार हैं। साइका ने मुस्कराती हुई किताब खोल ली। नीलम उसके बराबर ही सीधी लेट गई। अभी आंखें मूंदे ही थीं कि सूरज की रोशनी के आगे होता कोई चेहरा आंखों में समाया। उफ, क्या मुसीबत है, वो झिंझला कर उठ बैठी। आप ही बंद करें से और लाइट भी बंद कर दें। अल्लाह चुप करो, इतना ज़बरदस्त शेर है, क्या खूब कहा है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने। इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। ये इश्क मोहब्बत क्या है? मतलब कैसी फीलिंग्स आती हैं? कोई मोहब्बत पर एक तो कोई 6 दीवान लिख डालता है, नीलम उलझती हुई बोली। मोहब्बत, उसने ज़ेरे लब दोहराया। बड़ी मुफ्त खोर होती है ये, खुद से परवाह नहीं चढ़ती बल्कि पैरासाइटिक प्लांट की मानद होती है। आपसे लिपटने को बेताब रहती है, अपने पंजे आपकी रूह तक में गाड़ कर उसकी तमाम ग़िज़ाइयत अगर निचोड़ कर अपने अंदर दाखिल कर ले तभी वो तरोताज़ा रहती है, जीती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रूह भी हशाश पशाश रहे और मोहब्बत भी खिलता गुलाब हो तो ये मुमकिन नहीं। मोहब्बत बड़ी अजीब है, ये रियाजी के सवाल की मानद है, या तो पूरे मार्क्स आएंगे या तो सिफर। इसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, इसमें या तो वफ़ा मिलती है या बेवफ़ाई, खुशियाँ या गम, दुख या सुख, धूप या छाँव, हंसी या नमी, एतबार या धोखा, रोशनी या अंधेरा। इन सब के दरमियान कुछ नहीं मिलता। मोहब्बत दिल का सुकून या रूह की बेचैनी, मोहब्बत समंदर की लहरें या सहरा की रेत, मोहब्बत सुर्ख गुलाब की नरमाहट या कैक्टस के कांटों की चुभन। मोहब्बत की सही डेफिनेशन तो आज तक कोई नहीं बता सका। मोहब्बत तो जुआ है, ये सब पालो या सब गंवा दो। तजुर्बा जो भी करता है हर बार मुख्तलिफ ही नतीजा आता है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पाता। और इश्क, अभी वो इश्क की तारीफ़ बताती मगर नीलम टोक गई। आपकी ये शायराना बातें मेरी समझ से बालातर हैं, वो दोबारा लेट चुकी थी। अब तो मुझसे बॉलीवुड वाली मोहब्बत की डेफिनेशन सुनना चाह रही थी तो मुआज़रत। मैं अब ये तो कहने से रही कि मोहब्बत में महबूबी ड्राइवर नज़र आने लगता है, वही खानसामा, वही दर्जी, वही कचरे वाला, तो वही बस बस। अच्छा, अगर आंखें बंद करने से कोई बार बार नज़र आए तो? उसने तो को लंबा खींचते होंठ गोल किए। तो ये कि आपने उसे ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया है, साइका ने कहा। ओह थैंक गॉड, वो लंबी तशक्कुराना सांस खींचती चादर ओढ़ कर लेट गई। अजीब हो गुड़िया तुम भी, साइका ने मुस्कुराती हुए सर झटका और ख़ुद भी किताब बंद करके लेट गई। शहर कायद में किसी सियासी लीडर का जलसा था जहां पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर रखी थी। सिक्योरिटी के उस इंतज़ाम में एएसपी आहिल का भी एक अहम किरदार था। चूँकि जलसा रात 3 साढ़े 3 तक चलता रहा था तो वो तकरीबन फजर के वक्त ही फारिग हुआ था। अभी भी उसे थाने का एक चक्कर लगाना था। सुनसान सड़क, आसपास रेगिस्तानी पौधे उगे हुए थे, झाड़ियाँ, ऊंची नीची पगडंडियाँ। वो इतनी थकन के बावजूद पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रहा था। सड़क सीधी और काफ़ी तवील थी जब उसे दूर से ही एक जीप के पास एक गोरा ऊंचा लंबा नौजवान ग्रे शर्ट और सफ़ेद जीन्स में खड़ा नजर आया। उसकी जीप जैसे ही उसके पास से गुजरी उसने रुकने का इशारा किया। वो पुलिस में था, ट्रेनिंग भी अच्छी थी, ख़तरों से खेलना भी जानता था, गन भी थी और अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद भी। उसी एतमाद की बना पर वो जीप रोक चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर, नीली आंखों वाले शख्स उसकी जानिब झुकते मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, आहिल ने शेड्स उतारते कहा। अलबत्ता एक हाथ ऐसी ही स्टीयरिंग पर धरा था जिसमें पहनी रिस्ट वॉच 5:20 बजा रही थी।
سر آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کے سائرن بج رہے تھے۔ سر میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر وہ میں آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ سٹارٹ ہو جائے، مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کر دیں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے اہل کو سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے کہہ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ ڈیک نے بلیک چمچماتی رینگلر کا دروازہ کھولا، اندر بلیک کور سیٹ پر پڑے کارٹن میں سے ایک اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ ڈیک نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، بھائی پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے ہم، ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔ ڈیک بھی اس کی بات پر کہہ لگائے بغیر نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا۔ خود بھی ایک ایک کر کے دونوں نے مل کر رینگلر کو خالی کر دیا، جبکہ آہل کی جیپ بھر چکی تھی۔ ہے کیا اس میں؟ آہل نے آخری 2 کارٹن رکھتے پھولتے سانسوں سے دریافت کرتے ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کے تیز جھونکے دونوں نفوس سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی۔ خود ہی دیکھ لیں، ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکاتے اس پر کارٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا، کارٹن کھل چکا تھا۔ ایک گتے کے ٹکڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں، اندر اسلحہ تھا، بھاری رائفلز، بلیٹس بھی لاتعداد تھیں، مطلب اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ کیا ہوا ASP آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھل کر بیٹھتے ٹانگیں لٹکاتے پوچھا۔ یک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا، سیاہ لباس میں موجود چہرے ڈھکے 15-16 افراد، لمبے قد و قامت کے مالک، بھاری رائفلز ہاتھوں میں دستانے۔ آہل نے جیپ کھنگالی، گن غائب تھی، موبائل جیپ میں آگے پڑا تھا، یقیناً وہ بھی اب وہاں نہیں ہوگا۔ وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا اور ایک کا ڈیک نے۔ دیکھو یار کتنے اچھے لگ رہے ہو تم اس ویڈیو میں، ڈیک نے ٹیب اس کے سامنے کیا، جو ابھی اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھمایا تھا۔ ویڈیو میں آواز غائب تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا، دونوں نے چند باتیں کی۔ وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑی بلیک جیپ میں سے کارٹن نکالنے لگا، ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر کہکا بھی لگایا تھا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے، پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کارٹن کھولا۔ وہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ سب آہل کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ASP آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ کیا ہیڈ لائن ہے۔ ڈیک کا کہکا سنسان سڑک پر گونجتا واپس پلٹا تھا۔ او مائی گاڈ، ASP صاحب کا چہرہ تو ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہیڈ لائن پسند نہیں آئی؟ ڈیک نے مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے پوچھا۔ شٹ اپ، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل نے دبے دبے لہجے میں غرایا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں، ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات کو گھماؤ نہیں، آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ دپٹنے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ کچھ خاطر تواضع تو بنتی ہے نا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر 2 گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کارٹن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈالتے ڈیک کی رینگلر میں دھکیل چکے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں، ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس افراد سے بھر چکی تھیں۔ آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگیں۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ آپ یہ ساتھ والے گھر میں تو ہر وقت اتنی خاموشی چھائی رہتی ہے کہ مجھے گمان گزرتا ہے جیسے کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں، نیلم نے کچن میں رکھے فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتے کہا۔ 2 تو بندے ہیں، وہ بھی جوان سمجھدار، بچے تھوڑی نہ ہیں جن کی رونے کی آوازیں آئیں، سائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے نئے کرایہ داروں کے بارے میں؟ سائقہ نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ آپ کی غلط آبزرویشن ہے اور کچھ نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ اوہو، ابھی پھل کیوں کاٹ رہی ہو؟ بس بن گیا پلاؤ، رائتا بھی بنا لیا، تم سلاد بنا دو، بس میں کھانا لگاتی ہوں، سائقہ نے اسے سیب کاٹتے ٹوکا۔ ارے سائقہ میرے بچے کتنا وقت لگے گا؟ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے، کہا بھی تھا میں نے کہ جلدی ہاتھ چلاؤ۔ دادو لاٹھی گھسیٹتی کچن میں داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ دادو بس بن گیا ہے، سائقہ نے دم پر رکھے پلاؤ کے نیچے آنچ اور کم کر دی۔ کون سے بچے دادو؟ یہ نیلم ابرار تھی۔ تجھ سے مطلب؟ دادو نہ جانے اس سے اب کس بات پر خفا تھی۔
دادو، نیلم چیخی۔ چپ کر، دادو نے جھڑکا۔ میں نہیں بنا رہی کوئی سلاد۔ وہ پیر پٹختی، یہ جا وہ جا۔ یہ سکھایا تو نے اور ابرارنے سے؟ جائے گی اگلے گھر تو ناک کٹوائے گی۔ دادو ہاتھ ہلا ہلا کر جذباتی انداز میں گویا ہوئیں۔ ناک ہی نہیں، آپ کے ہاتھ پیر کان سب کٹواؤں گی اگلے پچھلے گھر جا کر۔ وہ دادو کو چڑھانے کے لیے با آواز بلند ڈرائنگ روم سے ہی چیخی۔ کمبخت آ گیا دم کے پرسوں آئے گا۔ جی بس ہو گیا دادو۔ نکال دے ایک ڈبے میں، دادو نے حکم دیا اور پھر باہر نکل گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی اسی وقت آنے لگی۔ بیٹا بڑی زحمت دی تمہیں، دادو نے ٹائیگر کے ہاتھ سے خاکی رنگ کا لفافہ جس میں ان کی دوائیاں تھیں تھامتے کہا۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، بس انکل جلدی میں تھے تو میں نے کہا میں لا دیتا ہوں، اپنا خیال رکھا کریں، چلتا ہوں میں۔ وہ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ پلاؤ بنایا بچیوں نے، تمہارے اور انس بیٹا کے لیے نکال رکھا ہے، اندر آؤ لے کر جاؤ، بھائی بڑا ذائقہ میری سائقہ کے ہاتھوں میں۔ دادو دوپٹہ درست کرتی اسے اندر آنے کو راستہ دینے لگیں۔ آپ بلا وجہ تکلف کر رہی ہیں دادو، وہ خفیف سا کہہ رہا تھا۔ نیلم نے کھڑکی کی آواز پر کھڑکی سے جھانکا تھا۔ دادو کو دروازے میں کھڑے کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ اچھل کر مقابل کو دیکھنے کا جتن کر رہی تھی جب وہ اندر چلا آیا۔ اوہ، بلیک بیئر تشریف لائے ہیں، خود کلامی کے انداز میں کہتے اس نے سفید شرٹ پر جینز کی جیکٹ پہنے سلیوز رول کیے دادو سے بات کرتے ٹائیگر کو دیکھا۔ بلا کی کشش تھی اس بندے میں، اور جب بولتا تو بس ہلتے ہونٹ ہی نظر آتے، سماعت تو گویا بہری ہو جاتی تھی۔ یہ نیلم کی ذاتی رائے تھی۔ ببل چباتے اس کا غبارہ پھلاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے ہی شاید اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ کھلی زلفیں لیے چوئنگم کے غبارے پھوڑتے اسے ہی ہلکے سبز کانچ میں سمائی کھڑی تھی۔ ٹائیگر کے گھورنے پر ڈھٹائی سے ہاتھ ہلاتے ہیلو کا اشارہ دیا۔ اتنی گرم جوشی تھی اس کے انداز میں جیسے وہ اس کے مامے کا پتر ہو۔ ٹائیگر نے کلس کر سر جھٹکا اور پھر دادو کو دیکھا جو ایک سفید رنگ کا ڈبہ اسے پکڑا کر مسکراتی ہوئے کچھ کہتی اس کے سر پر اونچے ہو کر پیار دینے لگیں، پھر جالی کے دروازے سے اندر چلی گئیں۔ نیلم نے کھڑکی میں پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا کر کانی آنکھ سے ٹائیگر کے سر کا نشانہ لیا۔ اوہ سوری بلیک بیئر۔ چوئنگم کا غبارہ پھوڑتے اس نے گملہ چھوڑ دیا جسے کمال مہارت سے بغیر اوپر دیکھے ہی وہ کیچ کر چکا تھا۔ نیلم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ٹائیگر کے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ابھری تھیں۔ گملے کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اتنی شدید آواز تھی کہ دوسری منزل پر موجود کھڑکی میں کھڑی نیلم نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچ لی، اور جب ان گھنیری پلکوں کا آنچل اٹھا تو سامنے سر تاثرات لیے کھڑے ٹائیگر نے جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کیا باور کرایا تھا کہ پل بھر پہلے کی شوخی اب بالکل مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ رکا نہیں، ٹانگ سے دروازہ کھولتے وہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا اور دروازہ اس سے بھی زیادہ زوردار آواز میں بند کیا۔ ہائے، یہ کیسی آواز تھی؟ جتنے میں دادو منہ پر ہاتھ رکھے ہانپتے ہوئے گیراج میں آئیں وہ جا چکا تھا۔ اوپر کھڑکی کے پردے بھی برابر ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے آہل کو، کھانے پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسرار صاحب نے بیگم سے پوچھا۔ تمام افراد نیچے چٹائی بچھائے رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مگر آہل نہ دوپہر میں آیا تھا نہ ہی اب رات کو کھانا کھانے آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بچے کو، ایک تو نوکری ایسی ہے، کل رات پوری لگا کر آیا، ان منحوسوں کے جلسے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنا کہا تھا میں نے کہ مت بھرتی کرائیں پولیس میں، ہم غریب ہی اچھے ہیں، افسر بنانے کا ارادہ تھا، بھگتے اب روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے ٹینشن بہت لینے لگا ہے میرا بچہ۔ وہ ان کی پلیٹ میں دال نکالتے کہہ رہی تھیں۔ اچھا فیصلہ ہے، اس کے باپ کا خیال تھا، کھیلنے کودنے کے دنوں میں دن رات پڑھائی کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اب تو صحیح وقت آیا پھل حاصل کرنے کا۔ کب تک یہ 3 کمرے کے کرائے کے مکان میں زندگی گزاریں گے؟ وہ افسردگی سے کہہ گئی۔ اللہ کا شکر کریں، کم کھائیں حلال کھائیں۔ بیگم کو ان کا غربت کا رونا برا لگا تھا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ اسرار صاحب کی بات دسترخوان تک آتے اہل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ایمن اور عیشا زبردستی اٹھا کر لائی تھیں۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، چلو بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ ماں نے پیار سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکراتا ریان کے ساتھ آ بیٹھا، ورنہ حلال لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے آہل؟ انہوں نے 2-3 منٹ تک بھی اس کی پلیٹ میں کچھ نہ نکالتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بابا، وہ پلیٹ تھامے سالن نکالنے لگا۔ پھر آج اپنے چاچو کی طرف کیوں نہیں گئے؟ چھوٹی بہنوں کو بھی لے جاتے، آج تو آف تھا نا تمہارا۔ بس تھکا ہوا تھا بابا، پھر کسی دن لے جاؤں گا۔ وہ ٹال گیا۔ عالیہ، آہل کی ماں نے چچا کے ذکر پر کڑوا بادام نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی آہل اور اپنی بیٹیوں کے ابرار صاحب کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ بیٹے کے رنگ ڈھنگ سے تو تقریباً دونوں خاندان ہی آگاہ تھے، مگر بہرحال کھلے الفاظ میں ابھی تک یہ معاملہ سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ عالیہ بیگم کو نیلم کے غیر معمولی حسن سے ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ انہیں وہ لڑکی نہ جانے کیوں تباہیوں کا، بربادیوں کا سامان نظر آتی تھی۔ کمرے میں ایک بلب تھا، وہ بھی پیلی روشنی بکھیرتا آنکھوں کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ دونوں ڈبوں سے بھرے
اس کمرے میں مطمئن انداز میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انس اوپر والے ڈبوں میں نہیں ہے یار، ان کو ایک طرف کر دو۔ اس کے کہنے پر انس نے تیزی سے چند ڈبے اٹھا کر ایک طرف رکھے، پھر قطار در قطار مینار کی طرح کھڑے ڈبوں میں سے ایک کھول کر دیکھا اور پھر نیچے زمین پر رکھ دیا۔ یہ تو بہت بھرا ہوا ہے، بقیہ سب میں بھی ہیروئن ہے کیا؟ انس گھٹنے کے بل بیٹھ کر پاؤڈر کی تھیلیاں نکالتے انہیں چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مینار کی طرح کھڑے ڈبوں پر چسپاں نمبرز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ پھر 3-4 کارٹن اٹھا کر کمرے کے وسط میں رکھے اور 5واں کارٹن کھولا، جس میں پلاسٹک شیٹ کے اندر پتھر کی صورت کوکین پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ نہیں، ساری ہیروئن نہیں ہے، کوکین بھی ہے، مہنگا ترین نشہ۔ اس کی اسمگلنگ سے تو دن دگنی رات چگنی کمائی ہو۔ ٹائیگر کی بات پر ہیروئن کو سونگتا انس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور یہ سرف کے نیلے پیکٹس والے ڈبوں میں کیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ اس میں نشاور گولیاں ہیں جو زیادہ تر کیفیٹیریا میں چائے اور کولڈ ڈرنکس میں ڈال کر اسٹوڈنٹس کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نشے کا عادی بنایا جا سکے۔ واہ، اس کام میں تو کمائی ہی کمائی ہے۔ انس نے تبصرہ کرتے ایک نیلا پیکٹ کھول لیا۔ انس، ان کاموں کا وقت نہیں ہے ابھی، تم اپنے یہ تجربے بعد میں کر لینا، پہلے سارے کارٹن باندھو اور انہیں پہنچانے کا کام مکمل کرو، مجھے بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکلنا ہے۔ ٹائیگر اٹھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہ ہو، شک نہ گزرے کسی کو بھی کہ ان ڈبوں میں کیا ہے اور ہم یہاں کس مقصد سے رہ رہے ہیں۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولا۔ ریلیکس سر، کام ہو جائے گا۔ انس مطمئن تھا۔ آر یو شیور؟ جی 100%۔ گڈ۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے میں آ چکا تھا، جہاں چھوٹی سی لکڑی کی الماری اور ایک میٹریس، 2 کرسیاں، ایک بڑی میز جس کے اوپر چھوٹا سا لیپ ٹاپ پڑا تھا اور ایک باسکٹ میں کافی سارے چارٹس اور مارکرز تھے۔ چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ، بھائی اگر اتنا دم ہے تو آئے، پکڑے میرے گریبان، گیدڑ کی اولاد۔ اعماز نے سفید A4 سائز کا پیپر مروڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کاغذ پر لال موٹے مارکر سے وہی تحریر تھا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے پڑھتا آیا تھا۔ اب تو اسے یہ جملے بھی حفظ ہو چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں منہاج الزحاق، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے، تمہاری موت۔ وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جب ڈیک یہ خط لے کر پہنچا۔ سر، یہ خط کون پہنچا رہا ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے، جو کوئی بھی ہے نہ ہی اس پر اسٹیمپ لگا ہے اور نہ ہی ڈاکیا کچھ بولتا ہے۔ گونگا ڈاکی ہے، 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ڈیک کو تجسس نے گھیر رکھا تھا، البتہ اعماز اس بلا سے محفوظ تھا۔ مجھے اس پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، منہاج نے کف لنکس لگاتے جواب دیا۔ سر، میں سوچ رہا تھا۔ تم سوچنا بعد میں، پہلے مجھے رپورٹ تو آج کی۔ وہی بتانے آیا تھا سر، ایگل نے منشیات ڈیلیور کر دی ہیں اور سارا پیسہ چھوٹے صاحب کے حوالے کر۔ فوٹیج دکھاؤ، اعماز نے بات کاٹتے کہا۔ یہ دیکھیں۔ ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب اعماز کی جانب موڑا، جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفیٹیریا کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹے صاحب ایک کتھئی رنگ کی تھیلی کو کھولے دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی، سنہری نیلے نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور ایگل اس کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پیمنٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر آ جانا چاہیے تھا۔ اعماز کی تیوری چڑھ گئی۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دیں، چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ڈیک نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، مجھے ایگل پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا، کچھ تو مشکوک ہے اس میں، بندہ اتنا ٹرینڈ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈیلیور کرتا ہے، چھتیں پھلانگتا پھرتا ہے۔ خیر، اس کا بھی میں جلدی پتہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے پرفیوم سپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈیلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا۔ سر، چھوٹے صاحب آ گئے۔ اس سے پہلے کہ اعماز کچھ کہتا ڈیک اپنا سیل چیک کرتے بولا تھا۔ چلو۔ اعماز نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالی شان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب، اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈز لگی وارڈروب، ہارڈ ووڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز چمکتی دمکتی اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ۔ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفے پر پھٹے کرتے میں بے شمار چوٹوں سے سوجا منہ لیے چھوٹے صاحب اٹکتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بے ربط بول رہا تھا۔ گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ ڈیک نے اعماز کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ہر جذبات سے آری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح دکھ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ یہی بول سکا تھا۔ سر، ہم یہاں ہیں، ہم کو پتہ تھا آپ کا شک سیدھا ہمرے پر ہی جائے گا۔ کیا ہے نا کہ ہم اس دھندے کا پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ کرنا آسان کام نہیں ہے، تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولے اندر آتا کہہ رہا تھا۔
پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ ایماز کے تاثرات میں اب بھی رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ چھوٹے صاحب کے پاس، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے، منہاج نے دھاڑتی ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ ایماز نے اس کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ٹیک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا چکا تھا۔ جان لے ہمارا، تب بھی استاد آپ کو یقین آئے گا کہ ہم اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہے۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ ایماز نے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی اور دوسری چھوٹے صاحب پر جو اب تک کانپ رہا تھا، پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا۔ اس غصے میں بھی درجن گارڈز اس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈیک سر تھامے صوفے پر بھی بیٹھ گیا، جبکہ ایگل اور چھوٹے صاحب پریشان کھڑے تھے۔ رات ہے، برسات ہے اور تیرا ساتھ ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے، مگر کمال ہے۔ رات میں برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جل تھل کر گیا۔ پتا پتا نکھر گیا۔ نیلم اور سائکا دونوں نے دادوں کے ساتھ فجر ادا کی اور اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں، جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پر کپ کپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل ہے تمہارا تو، سائکا ایسے موسم میں کئی بار یہ بات اسے کہہ دیتی تھی۔ لال بیگ بارش کے کیڑے چھپکلی ہر چیز سے ڈر جاتی تھی وہ، یہاں تک کہ تیز کھڑکی کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 بجے کے وقت سائکا کا فون بجا تو وہ دادوں سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی، جہاں پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا۔ کراچی کے موسم کا ایک انوکھا ہی شیڈیول ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں تو ایک بوند نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائکا کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز۔ کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں، اس کا دل فنا ہونے کو چاہا تھا۔ تم آؤ گی تو اسلام آباد کا موسم بھی بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے سوالیہ انداز میں کہتے اسے بات کرنے کو اکسایا۔ جی، وہ سر جھکاتے میٹھی سی مسکراہٹ سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ دیار غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہے۔ بہت ہو گئی فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی تھی، اب فون اس سے جھپٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ سائکا اسے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اپنی ہی ہانکیں جھا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کرانے کا، بس یہاں کے بکھیڑے ختم ہو تو آپ کے جیجا جی فوراً حاضر ہوں گے صحرا بندوانے کو، وہ شوخی سے بولا۔ اچھا جناب، اور میں پہلے ہی۔ سائکا نے فون چپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے آپ ہی، نیلم چلائی۔ سائکا سنی انسنی کرتی آخری سیڑھی بھی پار کرتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ پانی کی بوندیں اسے بھگونے لگیں۔ نیلم نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپ ہی حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہیں نا حارث بھائی کو، نیلم نے پوچھا۔ ہاں، سائکا نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی کاٹی۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے محبت، سائکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوف، یہ محبت ہمارے گلے کب پڑے گی؟ سرد آ بھرتے وہ چھت کے وسط میں گول گھوم گئی۔ سفید رنگ کی فراک اور سفید ہی دوپٹہ پجامے میں وہ کوئی پریوں کے دیس کی بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی سنہری دمکتی رنگت کو اور نکھار بخش رہے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پاگل، سائکا بڑبڑائی۔ بابا اٹھنے والے ہوں گے، میں نے ناشتہ نہیں بنایا، نیلم چلو نیچے۔ سائکا جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آ کر جوتے پاؤں میں اڑستے بولی۔ ہم ابھی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب وہ بارش میں قطرہ قطرہ پگھلتی بند آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کسی اور ہی دیس میں پہنچی ہوئی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ دیوار کے پار جھانکا تو دل جو گلیشیئرز کی دیوار کی طرح کھڑا تھا آج قطرہ قطرہ پگھلتا پانی بن کر دریائے کنہار میں جا گرا۔ ٹائیگر وائٹ بنیان اور بلیک ٹراؤزرز جس کی سائڈ پر لمبی لمبی سفید پٹیاں لگی تھیں پہنے بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ سیمنٹ کی چھت پر ننگے پیر ہاتھوں میں لال پکی اینٹیں اٹھاتا وہ ایک کونے میں جمع کر رہا تھا۔ چھت پر پڑی لکڑیوں کو اپنے مضبوط شانوں پر ڈالتے برآمدے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ بال بھیگ کر مکمل ماتھے پر چپکے پڑے تھے۔ کثرتی بدن سفید بنیان سے صاف جھانک رہا تھا۔ ابھی بھی چند بچی اینٹیں اٹھاتے یک لخت اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اتنے فاصلے پر بھی مقابل سے ٹکرا گئیں، تیز ہوائیں چلتیں جیسے اس کے گرد حصار قائم کرنے لگیں۔ اس کا سفید آنچل اڑتا ہوا چھت کی دیوار سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوری کائنات جیسے کہیں پس منظر میں جا چکی تھی۔ ہلکے سبز کانچ میں اس کا عکس صاف تھا، مگر وہ تو اسے نہ جانے نظروں ہی نظروں میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چپتی ہوئی خبردار کرتی ہوئی نظر تھی اس کی۔
مگر وہ سب کانچ تو گویا اس کی ہر تنبیہ سے صرف نظر کرنے کو تیار تھے۔ آرزو کہاں پوری ہوتی ہے دل کی سبھی خواہشیں، کہ بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور پاس بھی ہو۔ وہ سر جھٹک چکا تھا، شاید تھک گیا تھا ان نظروں سے، طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ سحر سے آزاد ہو چکی تھی، ساحر جانے کو مڑ رہا تھا۔ حسن کی دیوی اس کے رک جانے کی تمنائی کھڑی تھی۔ بارش ان کے تماشے پر اور زور و شور سے برس رہی تھی۔ عجب سما تھا، کیا جلن تھی ان سب آنکھوں میں۔ اسے مڑتا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کے قطرے آگ کے گولے بن گئے ہوں۔ کائنات ہل گئی تھی، سب پلٹ گیا، وہ چلا گیا۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ اٹھائے زینہ اترنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پرچھائی تک کہیں گم ہو گئی۔ محبت دے وکھرے روگ نے، کدی دور تے کدے کول نے، اساں لائی پریت اودے نال، جیڑا من پتھر تے تن شیشائے۔ نیلم آ جاؤ، ناشتہ کر لو، گرم گرم آلو کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے۔ سائیکا شاید نیچے سیڑھیوں پر کھڑی چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اداس کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں اس بلیک بیئر کو؟ وہ خود سے الجھتی اپنی کیفیت پر سخت چنچلائی اور بیزار سے نیچے جانے لگی۔ بارش کی بوندیں محبت کی ایک نئی داستان رقم کرنے میں شاید کامیاب ٹھہری تھیں۔ ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی، ایک اور محبت، ایک منفرد جذبہ۔ وقت کی تہوں میں لپٹی داستانوں کے انجام سے نڈر، ہر خوف و دہشت سے آزاد، بس ابتدا کے منتظر انجام سے بے خبر، پہچان سے انجان، آشنائی کی تمنائی، محبت یا جدائی۔ ٹھنڈی ہوا کے سر جھونکے ایماز پلازا کی اوپری منزل پر کھڑے منہاج الضحاک کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں بازو وا کیے بارش کی بوندوں کو اپنے کشادہ سینے پر گرتا محسوس کر رہا تھا، مگر یہ بارش کے قطرے ماضی کی یادوں کو لپیٹ اب آگ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بنا کر اس کے سینے پر پڑ رہے تھے۔ وہ کھو گیا تھا ماضی میں 13 سال پہلے کے منظر میں۔ یہ منظر ہے سعودیہ کے شہر جدہ کا، جہاں تقریباً 4 ملین عوام بستی ہے۔ یہاں بسنے والی 4 ملین آبادی میں وہ اور اس کا چھوٹا سا خاندان بھی آباد تھا۔ کھلے صحن تلے بارش کا سلسلہ رک جانے کے بعد ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ جدہ میں پسند کی جانے والی زعفران کی چائے سے لطف اندوز ہوتے 16 سال کی لڑکی شوخ آواز میں بولی، ابو اب بھائی ہمیں شعر سنائیں گے، تبھی چائے کا مزہ دوبالا ہوگا، کیوں امی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے موڑوں پر بیٹھے اپنے والدین سے کہا۔ جی ضرور، چلیں صاحبزادے کچھ سنا دیں۔ اس کی عربی شاعری کی ڈائری جب سے ان کے ہاتھ لگی تھی وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو، گیلے لباس اور تر بالوں کے ساتھ 17 سال کا وہ نوجوان احتجاج کرنے لگا۔ بھائی سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ڈائری لے آئیں؟ چھوٹی لڑکی نے دھمکایا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، تم بھی سنا دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی کے کہنے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے بہن کو گھورا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں گم ہو جاتا ہوں ان آنکھوں کے رنگوں میں، پھر میں اپنے آپ کو تمہاری فریبی آنکھوں میں پا کر تم سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چیٹنگ چیٹنگ، محبت بارش والا سنائے نا، یہ دھوکے والے سنا کر بے وقوف بنا رہے ہمیں، وہ چلائی۔ میں ایسے ہی شعر لکھتا ہوں، محبت والے تم سنا دو، وہ جل کر بولا۔ اچھا تو عرض کیا ہے، اس نے گلابی اور سفید ڈائری کھولتے کہا تو منہاج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز گئی۔ کائنات کی بچی میری ڈائری واپس کر دو۔ کائنات میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، کائنات! وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا رہا تھا۔ وہ ڈائری لیے اس کی برگردانی کرتی اونچا اونچا عربی زبان میں لکھے شعر پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے بچنے کو بھاگ بھی رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں قہقہے بلند ہونے لگے تھے۔ بھائی، کائنات، کائنات! وہ آنکھیں کھولتے چلایا، ماتھا صاف کیا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں جو کہتا تھا میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، کتنی آسانی سے فریب کھا گیا، وہ بھی ایک عورت سے۔ وہ تلخ سوچوں کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ گھاؤ کیسا لگا؟ عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر، بتاؤ کیسا لگا؟ مسلسل سوچنے سے اس کے دماغ تھکنے لگا تھا، بس ایک ہی سوچ بار بار ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی تھی کہ جو بھی ہوا اس کو جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئر عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور ایک وہی پھنسے گا۔ اسے لگا کہ ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہی ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک مغرور یونانی دیوتا اس کی خوفزدہ نظروں میں آسماتا تھا۔ ASPI ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے، موت یا پرآسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کر اسے پتھریلی زمین پر پھینکا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر ٹانگیں رکھے منہاج الضحاک کے سامنے گرا تھا۔
اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے لگے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈیک کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایماز جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا، جس کے قد آدم لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ویگونیر ایک شیر ایماز کی کرسی سے 2 فٹ کے فاصلے کے بونٹ پر مطمئن سا بیٹھا تھا، مگر اہل کو خوف زدہ کیے دے رہا تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیک بھی بونٹ پر بیٹھا ان کا سلسلہ کلام سماعت کر رہا تھا۔ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا پڑے گا، اور جو یہ ریڈ ویٹ کا شوق ہر دوسرے دن تمہارے افسروں کو چڑھ جاتا ہے ان کی خبر دینی ہوگی۔ بم دھماکے والی جگہ سے سیکیورٹی کم کرنی ہوگی۔ دیٹس اٹ۔ ایماز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے ہی اس کام میں بہت ٹرینڈ ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، اب کی اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اسلحے کی منشیات کی، ایماز نے ریلیکس انداز میں کہا جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پر دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں پہنچے گی تو 1 منٹ سے پہلے آئی جی کے پاس، اور پھر اس کا پھر میں نے خیز تھا۔ آہل نے مارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں کریں گے اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے۔ اس کے انابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بمشکل بولا۔ ایماز کے اشارے پر ڈیک نے خاکی لفافہ تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بالکل تھائی لگتا تھا وہ، اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی وجاہت پر رش کیا جاتا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا، دیکھنا اب یہ تھا کہ یہ پیسہ آہل کا کتنا ایمان نگلتا ہے۔ 1/3، نصف، 3/3 یا مکمل؟ ڈیک نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا سمجھایا تھا کہ آہل کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہا ہا ہا، ایمان، منہاج الزحاق تنزیہ کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ آہل کو یہ کہہ کر اپنے کانوں میں پگھلتے سیسے کی طرح معلوم ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وردی پر موجود 2 بیجز کو اس نے چھوا۔ 2.5 سال کی محنت۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ چند منٹ رہتے تھے اسے ڈیک کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے اس نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیک کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا دیا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کا مار ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ ضمیر نے پھر جھنجھوڑا، مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کو۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی ایپیسوڈز بنیں گی، تو مجھے لگتا ہے اس کی 15-16 قسطیں بن جائیں گی۔ خیر جی، ابھی تک کی بات کریں تو ابھی تک کہانی جب ہمارا ہیرو، مجھے تو لگتا ہے، اچھا ایک بات بتاؤں، وہ جو ٹائیگر ہے نا وہ وہی ہے، یہ آس عالم ہی ہے، اور وہ وہی ہے، ایگل بھی وہی ہے، ٹائیگر بھی وہی ہے، آس عالم بھی وہی ہے، اور ہماری نیلم کو ہمارے ہیرو سے محبت ہو چکی ہے، مطلب وہ سٹارٹ ہو رہی ہے نا، وہ جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ گزر رہا ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا ولن کب دیکھے گا ہیروئن کو، اور تب اصل والی کہانی شروع ہوگی۔ مجھے لگتا ہے یہ لو سٹوری نہیں، مطلب ہاں لو پہ ہی بیس کرے گی کہانی۔ اس میں یہ جو دوسری چیزیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ کافی کم ہو جائیں گی، اس میں سسپینس، مسٹری وغیرہ کم ہی ہوگی۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور ابھی تک تو سب کے حسن کی تعریفیں ہی ہو رہی ہیں، اور کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہیں، اور اس کی ایسی آنکھیں ہیں، اس کا ایسا حسن دیوتاؤں جیسا، اس کی ایسا خیر ٹھیک ہے، خوبصورت لوگوں کی کہانی اور مزے کی ہوگی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے یار اپنا ایمان بیچ دیا ہے، پر پتہ کیا، یہ بہت ہی نارمل ہے اپنا ایمان بیچ دینا، ظاہری بات ہے۔ آپ اپنی فیملی کے بارے میں بھی تو سوچتے ہو، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی بجائے اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کے غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میری واہ ہو، میں پیسہ کماؤں، وہ چاہ رہا ہوتا ہے میری فیملی سکون سے رہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ منع کر دیتا، اس کی ویڈیو سر عام آ جاتی، اس کو کوئی پھانسی شانسی، کوئی جیل شیل ہو جاتی، اور پھر اس کی فیملی کیا کرتی۔ تو لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اس ویڈیو کو اتنا سیریس کیوں لے لیتے ہیں، تو اس کو اتنا بھی نہیں ہے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں پہ بھروسہ، عدالت پہ، کہ وہ اس کی بات کا یقین کریں گے اگر وہ کہے گا کہ ہاں وہ مجھے ملا تھا تو یہ اس طرح سے ہی سارا کچھ ہوا تھا۔ تو ایک ویڈیو سے بلیک میل تھوڑا بچکانا لگا، پر ہوتا ہوگا۔ خیر انہوں نے BC کو ہی ڈھونڈا ہے،
اور نیلم اور ٹائیگر کی جو سینز ہیں وہ بھی کیوٹ ہیں. اور جی اس کو وہ خط بھی بھیجتا ہے کہ میں تمہاری موت ہوں. یہ بھی صحیح ہے، مزے کا ہے. اور اچھا اس کا نا یہ جو ہمارا ولن ہے کیا نام ہے اس کا، کیا نام تھا، منہاج الضحاک. ہاں تو اس کا بھی کوئی پاسٹ رہ چکا ہے اور اس کی بھی ایک فیملی ہوگی اور سعودیہ میں وہ بڑا اچھے طریقے سے رہتے ہوں گے اور پھر کچھ ہوا ہوگا. تو وہ کیا ہوا ہوگا دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.